کیا کبھی ایسا لمحہ آیا جب آپ نے محسوس کیا کہ دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ چکی ہے، جب ہر دروازہ بند، ہر وسیلہ ناکام اور ہر امید بجھتی نظر آتی ہے؟ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل مددگار صرف اللہ ہے۔ اگر وہ تمہیں سہارا دے تو کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری حقیقت میں مدد کر سکے؟ کیا یہ دولت، رشتے یا دنیاوی طاقتیں تمہیں اللہ کے بغیر فائدہ دے سکتی ہیں؟ ہم اکثر لوگوں اور وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ بھول کر کہ یہ سب خود اللہ کے محتاج ہیں۔ وہی واحد ہے جو بے نیاز ہے، اور ہم ہر لمحہ اس کے محتاج ہیں۔ تو پھر کیوں غم، خوف اور بے یقینی کو اپنے دل پر حاوی ہونے دو، جب وہ ذات تمہارے ہر حال کو دیکھ رہی ہے، ہر دعا کو سن رہی ہے اور ہر مشکل کے حل کی قدرت رکھتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ اپنی تمام فکریں اور بوجھ اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ وہ تمہاری ہر حالت سے واقف اور سب سے بہترین مددگار ہے۔ کیا تم نے کبھی وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب سب کچھ ختم سا لگتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کوئی امید باقی رہتی ہے، ہر طرف اندھیرا، دل میں ٹوٹ پھوٹ اور زبان پر صرف ایک صدا، یا اللہ اب تو ہی ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا تمہیں چھوڑ چکی ہوتی ہے، لیکن ایک ہستی تمہیں تھامنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے، اور وہ اس کل کائنات کا خالق، اس کل کائنات کا مالک اللہ۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہوتی ہے، تو یہ تین نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ نشانیاں معجزے کی آمد کی خبر ہوتی ہیں کہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو غیب سے معجزے زمین پر اتر آتے ہیں۔ سنو، اللہ کی مدد اس وقت نہیں آتی جب تم چاہتے ہو، بلکہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوتا ہے، جب تم رب کے سامنے ٹوٹ کر دعا کرتے ہو اور دل کہتا ہے اگر اللہ نے میری دعا نہ سنی تو میں بکھر جاؤں گی۔ ایسی دعا جس میں آنسو لفظوں سے پہلے بہہ جائیں، وہ دعا زمین پر نہیں، عرش پر سنی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کون ہے جو لاچار کی پکار سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنی مدد کو روانہ کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو وہ قانون فطرت بھی بدل دیتا ہے۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ سب در بند ہو چکے ہیں، اچانک ایک ایسا در کھلتا ہے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جانتے ہو، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون کا لشکر پیچھے اور سمندر سامنے تھا، قوم کہنے لگی ہم پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ نے معجزہ دکھایا، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور راستہ بن گیا، اور ایمان والوں نے خشکی پر قدم رکھا جہاں کبھی پانی کا راج تھا۔ یہی ہوتا ہے معجزہ جو صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور معجزے تب ہوتے ہیں جب بندہ ہار ماننے کے قریب ہوتا ہے مگر یقین نہیں چھوڑتا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ ٹوٹ چکے ہو، لیکن پھر بھی دل کسی عجیب سکون سے بھر گیا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے دل کو تھام لیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ سکون بازار میں نہیں بکتا، لوگ نہیں دیتے، یہ صرف ذکر الہی سے ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یاد رکھو، جب تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوں لیکن دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، تو وہ لمحہ اس بات کی نشانی ہے
کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، مگر وہ صبر، یقین اور دعا کے بدلے آتی ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا، اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جب تمہاری دعا خاموشی میں بھی گونج رہی ہو، جب دل سکون پا رہا ہو، تو سمجھ لو اللہ کا معجزہ تمہارے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان، تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے ضبط کے ایک آنسوں کا قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو، اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔